الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے، سنانے اور ان باتوں پر عمل کرنے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا بہترین سے بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا اور اسی پر ہمیں قائم رکھا۔ تو اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، بشیر و نذیر، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہر مسلمان کے لیے، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، جو کوئی بھی
جو اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں تمام کے تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا لازم ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا ہے، اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیل اور نمونہ نہیں بناتا ہے، نافذ نہیں کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور ایسے شخص کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑ لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے سستی کاہلی برتتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کو حلال کر دیا ہے۔ کیا کر دیا؟ جہنم کو حلال کر دیا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت فرما برداری ہے، ہم اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنا ہے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی، انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اور 2-3 دن میں کیا ہے عشر ذی الحجہ، اور میں آپ کے سامنے اسی عشر ذی الحجہ کی جو فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس مہینے کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس مہینے کی جو فضیلت ہے، اور اس مہینے میں ہمیں کن اعمال کو اپنانا ہے، کن اعمال کو انجام دینا ہے، کن اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا ہے، وہ تمام چیزیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عشر ذی الحجہ یہ کیا ہے؟ 19 تاریخ کو عشر ذی الحجہ کا پہلا تاریخ کیا ہے ہوگا انشاءاللہ، اگر چاند دکھا۔ تو یہاں پر ایک بات ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے مسلمان ہمارے ساتھی صرف اور صرف رمضان کے تعلق سے بہت ساری باتیں جانتے ہیں۔ جیسا کہ رمضان کے مہینہ شروع ہوتا ہے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ روزے رکھنا ہے، صدقہ کرنا ہے نہیں، زکوٰۃ دینا ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے، اور آخری عشرے میں طاق رات یعنی لیلۃ القدر والی راتوں میں جاگنا ہے، جاگ کر عبادتیں کرنا ہے، دعا کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ تمام تر عبادتیں رمضان میں ہم کرتے ہیں، ہے نہیں میرے بھائی؟ اکثر مسلمانوں کو کیا ہے اس کے بارے میں معلوم ہے کہ رمضان کے بارے میں اگر کسی کو پوچھا جائے تو فوراً کیا ہے وہ بول دیتے ہیں کہ رمضان میں کیا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، صدقہ کرنا ہے، نماز تراویح کا اہتمام کرنا ہے، لیلۃ القدر والی رات کو تلاش کرنا ہے، راتیں جاگنا ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہے معلوم ہے۔ لیکن رمضان کے تعلق سے تو مسلمان، ہر کوئی مسلمان کیا ہے جانتا ہے، لیکن بقرعید جو عید الاضحیٰ کیا ہے، عید الاضحیٰ کے تعلق سے بہت سارے لوگ بہت کم جانتے ہیں، اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ جیسے کہ رمضان کے کتنے دن، پورے کے پورے 30 دن کیا ہے ہم کیا کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کا، زکوٰۃ کا، اسی طرح روزے کا اہتمام کرتے ہیں، ہے نہیں میرے بھائی؟ کرتے ہیں نہیں۔ لیکن بقرعید میں، عید الاضحیٰ جب آتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ عشر ذی الحجہ یعنی عید سے بقرعید، عید الاضحیٰ کی جو پہلے 10 دن ہیں، عید سے پہلے 9 دن ہمیں کیا کرنا ہے،
کن اعمال کو انجام دینا ہے، یہ کسی اکثر مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی میں نے کہے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیثیں ذکر کی ہیں۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الفجر، اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی۔ یعنی امام تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جو 10 راتوں کا جو ذکر ہے وہ عشر ذی الحجہ کے 10 راتوں کا ذکر ہے۔ کس کے؟ عشر ذی الحجہ، یعنی جو بقرعید کے جو شروع کے جو 10 دن ہیں وہ 10 دن کیا ہے؟ ولیال عشر ہے۔ یعنی ایک بات یاد رکھنا میرے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین جب کسی بھی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے، اس کا مقام و مرتبہ، اس کی عزت، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت کو بڑھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اس کی قسم کھاتے ہیں۔ آپ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو بہت ساری قسمیں اللہ رب العالمین کھاتے ہوئے آپ کو کیا ہے؟ نظر آتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے چاند کی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، ستاروں کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی، اس طرح بے شمار دنیا کے اندر بے شمار چیزوں کے اللہ رب العالمین نے قسمیں کھا کر کہے لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا۔ مثال کے طور پر میں آپ سے ایک بات کہوں تو آپ کو اس کے اوپر یقین نہیں آئے گا۔ اگر میں یقین کے ساتھ قسم کھا کر کہے آپ کو اگر بولوں اللہ کی قسم ہے یہ کہے یہ عمل ہوگا، یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، میں قسمیں کھا کر کے اگر آپ کو بولوں تو آپ کیا کریں گے؟ میری بات پر یقین کر لیں گے۔ تو اللہ رب العالمین بھی کیا کرتے ہیں؟ ہمیں یقین دلانے کے لیے اللہ رب العالمین ان 10 دنوں کی جو راتیں ہیں اس کی راتوں کی قسم کھا کر اللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس مہینے کے جو 10 دن ہیں بقرعید کے جو 10 دن ہیں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائی۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک دوسری جگہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جو لوگ اپنے دین کی خاطر، کس کی؟ دین کی خاطر، دین اسلام کی خاطر کوشش کرتے ہیں، دین اسلام کی خاطر محنت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں لنہدینہم سبلنا، ہم ایسے لوگوں کو سیدھے راستے پر لے کر جائیں گے، سیدھا راستہ ہم کیا ہے ان کو دکھائیں گے جو کیا ہے دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ رب العالمین نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ، اچھے اعمال کرنے والوں کے ساتھ کہے اللہ رب العالمین ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلی فضیلت ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہے عشر ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں کی قسمیں کھا کر اللہ رب العالمین نے بتایا۔ تو اسی طرح ایک دوسری فضیلت یہ ہے ان 10 دنوں کی، یہ 10 دن ایک ایسے 10 دن ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی ایام ہیں تمام ایام میں سب سے افضل ایام، سب سے افضل دن اگر کوئی ہے تو وہ یہی کہے بقرعید کے شروع کے 10 دن ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ والجهاد في سبيل الله قال والجهاد في سبيل الله الا حرج رجل خرج بنفسه وماله
یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے تمام نیک عمل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین ایام، سب سے بہترین افضل والے دن اگر کوئی ہے تو وہ عشر ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، شروع کے 10 دن ہیں۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین، محبوب دن، پسندیدہ دن اللہ رب العالمین کو اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ بولو میرے بھائی، کون سے 10 دن ہیں؟ بقرعید کے شروع کے 10 دن ہیں۔ تو پھر آگے اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ اکرام پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے یہ عمل؟ کیا یہ جہاد سے بھی زیادہ افضل دن ہے؟ جہاد سے بھی زیادہ افضل ایام ہے یہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ جہاد سے بھی زیادہ افضل ایام ہے، مگر جو شخص کہے جنگ کرنے کے لیے، جب جہاد کے لیے جنگ میں جاتا ہے، میدان میں جاتا ہے، اپنے مال کو، اپنے جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، تو یہ شخص کہے اس سے بہتر ہے۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد اتنا بڑا فضیلت والا عمل ہے، اتنا بڑا فضیلت والے عمل کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کے بارے میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 10 دن کیا ہے؟ جہاد جیسے سب سے فضیلت والا عمل سے بھی زیادہ کیا ہے؟ بہتر ہے، فضیلت والا عمل ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان ایام کی قدر کریں، ان ایام کو پہچانیں، جس طرح سے رمضان کے تعلق سے ہر کوئی جانتا ہے، رمضان کے 30 روزوں کے تعلق سے ہر کوئی جانتا ہے، رمضان کے مہینے میں تراویح کی پڑھنے کا ہر کوئی جانتا ہے، لیکن بقرعید میں جو 10 شروع کے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے، کن اعمال کو انجام دینا ہے، کس طرح سے ہمیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، ان اعمال کا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ ہمیں ان اعمال کو جاننے کی ضرورت ہے، ان ایام کی فضیلت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ دیکھیے ایک دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ انہی ایام میں سے ایک دن ہے یوم عرفہ۔ کیا ہے؟ بولے میرے بھائی، کون سا دن ہے؟ یوم عرفہ۔ ہم سب جانتے ہیں یوم عرفہ کے دن کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں، صرف ایک ہی روزہ رکھتے ہیں۔ بولے میرے بھائی، رکھتے ہیں نہیں؟ ایک روزہ رکھتے ہیں، رکھتے نہیں؟ ایک روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف یوم عرفہ کا ہی نہیں، بقرعید سے پہلے دن 9 ذی الحجہ تک 9 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ عشرہ ذی الحجہ کا پہلی تاریخ سے لے کر اسی تاریخ کی 9 تاریخ تک، عید سے پہلے دن تک کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ ہم میں سے کوئی رکھ رہے؟ بولے میرے بھائی، ہماری زندگی میں کتنی بقرعید ہم سے کہے گزرے ہوئے ہیں، کتنی رمضان ہم سے گزرے ہوئے ہیں۔ کبھی رکھے ہیں بقرعید میں 9 روزے رکھے؟ بولے میرے بھائی، 9 روزے رکھے ہیں؟ نہیں رکھے۔ کیوں نہیں رکھے؟ معلوم نہیں، بتانے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، ان بیویوں میں سے کسی ایک بیوی سے حدیث روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ ذی الحجہ کے 9 دن روزہ رکھتے تھے۔ کتنے دن؟ 9 دن، عید سے پہلے دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اور اسی حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں، ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، صرف رمضان میں ہی ہم روزہ رکھتے ہیں، رمضان میں ہی ہم کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ یہ بالکل درست نہیں میرے بھائی۔
بلکہ سال کے جتنے بھی دن ہیں ہر مہینے میں ہمیں روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کیا ہے جس طرح سے فرض ہے, روزہ بھی کیا ہے ہم مہینے میں 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن جتنا ہو سکے آپ روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. روزے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب بہت زیادہ حاصل ہوتا ہے. آپ اللہ رب العالمین کے محبوب زیادہ ہو سکتے ہیں. کب؟ جب اللہ رب العالمین کے لیے آپ روزہ رکھتے ہیں. تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یوم عرفہ کا دن کے تعلق سے, یوم عرفہ کا روزہ تو ہر کوئی رکھ لیتے ہیں, لیکن یہ جو 9 روزے ہیں یہ 9 روزے کیا ہے اکثر مسلمان بھائی نہیں رکھتے. تو اسی لیے میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ 19 تاریخ کو کیا ہے عشر ذی الحجہ کا پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے. کب؟ 19 تاریخ سے. 19 تاریخ سے کیا ہے عشر ذی الحجہ یعنی اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ 19 تاریخ سے شروع ہوتی ہے. تو ہم میں سے ہر مسلمان یہ وعدہ کرتے ہیں, یہ وعدہ کریں انشاءاللہ کیا ہے اس بقرعید میں بھی ہم کیا ہے ان 9 روزے رکھنے کا اہتمام کریں گے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. جس طرح سے ہم ماہ رمضان میں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے, اسی طرح بقرعید کے مہینے میں بھی 9 روزے بھی کیا ہے ہمیں رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی طرح یوم عرفہ کے دن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن اس کی خاص فضیلت ہے. اللہ رب العالمین نے یہ اس دن کو عام مغفرت کا اعلان کر دیا ہے. یعنی جو بھی شخص اس دن اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دیتا ہے, اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے, اس کی برائیوں کو مٹا دیتا ہے. تو اسی لیے ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم ان 9 روزوں میں یوم عرفہ کا بھی روزہ رکھنا چاہیے. ہم ایسا نہیں کرتے. ہم کیسا کرتے ہیں 9 روزوں کو یعنی 8 روزے چھوڑ جاتے ہیں, 1 روزہ رکھتے ہیں. کون سا روزہ؟ یوم عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ہمیں کہے دین کے بارے میں معلوم نہیں ہے, جب قرآن و حدیث کی باتیں کہیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں تو اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ان باتوں کو عمل میں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو جمعہ کے خطبات کہے بہت شوق سے جذبے سے سنتے ہیں, لیکن مسجد سے جیسے ہی کہے قدم رکھتے ہیں تو وہ اپنے کانوں سے ذہنوں سے وہ تمام کی تمام باتیں کیا ہو جاتی ہیں, چلی جاتی ہیں. ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا میرے بھائی. بلکہ اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کے لیے خیر ہے, اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کے لیے کیا ہے بہت سارے فوائد ہیں. انشاءاللہ عمل کریں گے, 9 روزے رکھیں گے, وعدہ کرو بھائی 9 روزے رکھیں گے انشاءاللہ. تو اسی طرح میرے محترم بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں اور اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ سال میں مثال کے طور پر رمضان کے مہینے میں اگر دیکھا جائے, رمضان کے مہینے میں حج کرتے ہیں. بولو میرے بھائی رمضان کے مہینے میں حج کرتے؟ بولو بھائی زور سے بولو. رمضان کے مہینے میں حج کرتے؟ نہیں کرتے. کیوں کرتے؟ کیونکہ اس کے اندر کیا ہے روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے, تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے, ہے نہیں؟ تو دیکھیے اس مہینے کی اتنی بڑی فضیلت ہے. سال کے جتنے بھی عبادتیں ہیں جیسا روزہ ہے, نماز ہے, صدقہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, یہ تمام عبادتیں اسی مہینے میں شامل ہوتی ہیں, اسی مہینے میں جمع ہوتی ہیں. اسی مہینے میں کیا ہے جمع ہوتی ہیں. حافظ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری ایک بہت بڑی کتاب ہے, اس کتاب کے اندر ایک نقطہ بیان کرتے ہیں, والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان الاجتماع امہات العبادت فیہ وہی الصلاۃ والصیام والصدقہ والحج. اس حدیث کے اندر علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کی جو فضیلت ہے اس وجہ سے بھی ممتاز ہوتی ہے, اس وجہ سے بھی اس مہینے کی ان 10 دنوں کی اس مہینے کی فضیلت کا جو مقام و مرتبہ ہے اس وجہ سے بھی بڑھتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اس امت کے جتنے بھی عبادتیں ہیں ایک ہی مہینے میں جمع ہوتے ہیں.
اگر آپ دیکھیں گے کیسے، اب میں سب مثال جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی کہا، کیا ہے روزے رکھنے کا. روزے ہم کب رکھتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں ہم رکھتے ہیں. لیکن یہاں پر کیا ہے، وہ روزہ یہاں پر شامل ہوتا ہے. نماز سال بھر پڑھتے ہیں، وہ نماز بھی اسی مہینے میں شامل ہوتا ہے. صدقہ سال بھر ہم کرتے ہیں نہیں میرے بھائی، تو اسی مہینے میں وہ شامل ہوتا ہے. اور اسی طرح حج سال میں کبھی بھی نہیں کرتے. کب کرتے ہیں؟ اسی مہینے میں، عشر ذی الحجہ کے مہینے میں کیا ہے، حج کرتے ہیں. تو یہ حج کیا ہے، اسی مہینے میں جمع ہوتا ہے. تو یعنی کہ اسلام کی تمام تر عبادتیں اسی مہینے میں جمع ہوتی ہیں. اسی لیے اس مہینے کے جو 10 دن، شروع کے جو 10 دن ہیں، وہ بہت ہی زیادہ فضیلت والے اعمال ہیں، فضیلت والے دن ہیں، فضیلت والے ایام ہیں. تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان ایام کو ہرگز ضائع نہ کریں. ان ایام میں روزے رکھنے کا اہتمام کریں، ان ایام میں صدقہ و خیرات کرنے کا اہتمام کریں، ان ایام میں دعا کرنے کا، کثرت کے ساتھ دعا کرنے کا اہتمام کریں. ان ایام میں کہیں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے کا اہتمام کریں. اور بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو ہم صرف ماہ رمضان میں کرتے ہیں، جو دیگر ایام میں کرتے ہیں. وہ ان تمام اعمال کو بھی ہم انہی 10 دنوں میں کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی، انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اس مہینے کے اندر کچھ ایسے اعمال ہیں جو ہمارے لیے کرنا ضروری ہے. ہمارے لیے کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ حج ہے. وہ کیا ہے؟ بولے میرے بھائی، کیا ہے؟ حج ہے. جن کو اللہ رب العالمین نے، یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو اسلام کی جو بنیادی جو 5 چیزیں ہیں، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں، اسلام ان 5 چیزوں کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ ایک غیر مسلم، ایک یہودی ہو یا ایک عیسائی ہو یا ہندو ہو، کوئی بھی شخص ہو، اگر آپ ایک مسلمان سے اگر ایک سوال پوچھ لیا جائے کہ بھائی اسلام کس کو کہتے ہیں، تو وہ کیا ہے، ہکا بکا رہ جاتا ہے. وہ اوپر نیچے دیکھنے لگتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے اسلام کسے کہتے ہیں. وہ اسلام اسی کو سمجھ بیٹھا ہے. آج کا مسلمان اسی کو سمجھتا ہے جس کے سر پر ٹوپی ہو، جو جھبا پہنا ہو، کیا ہے، اسی کو کیا ہے مسلمان سمجھتے ہیں. نہیں میرے بھائی، جو ٹوپی پہنتا ہے، جھبا پہنتا ہے، اس کو مسلمان نہیں کہتے، بلکہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کا حکم دیا. بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام کی جو کیا ہے فاؤنڈیشن ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کلمہ شہادت کا اقرار کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں. آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں. اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کے لیے، مکمل طور پر اس میں آپ شامل ہونے کے لیے اس بات کا آپ لوگوں کو اس بات کا اقرار کرنا ہے. کیا ہے؟ اشہدو، میں اقرار کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی کہے پوجا کرنے کے لائق نہیں ہے. یہ اس کا معنی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہمیں کہے اپنے سر کو، اپنے کمر کو نہیں جھکانا ہے. اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلانا ہے. یہ اس کے اندر آپ نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں آپ اللہ رب العالمین سے. لیکن اکثر لوگوں کو کہے اپنے گھروں میں کہے سونے کی کلر میں، آپ دیوالوں میں اگر آپ دیکھیں گے بڑے بڑے خوبصورت انداز میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اس کلمے کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کا معنی مفہوم معلوم نہیں ہے، اس کا مطلب ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں آپ لوگوں کو داخل ہونے کے لیے یہ 5 چیزیں آپ کے اندر ہونا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ پہلا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کیا ہے؟
बोले मेरे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? अल्लाह के रसूल हैं। ये पहली चीज, इस्लाम की पहली चीज है ये। दूसरी चीज क्या है? बोलो मेरे भाई, मालूम है क्या? भाई मालूम नहीं? बोलो, जोर से बोलो। नमाज है। क्या है? नमाज है। नमाज हम पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? मस्जिद में। नमाज में किन किन चीज़ों का हम एहतमाम करते हैं? क़ियाम, यानी ऐसे खड़े होना अल्लाह के लिए, अल्लाह के सामने आप अदब व एहतराम के साथ खड़े होना, रुकू करना, सजदा करना, दुआ करना, जिक्र अस्कार करना, ये तमाम चीज़ें किसके लिए करना है? अल्लाह के लिए करना है। किसके लिए करना है मेरे भाई? अल्लाह के लिए करना है। तो ये दूसरी चीज़ है। ये क्या है? दूसरी चीज़ है नमाज। मुसलमान को साबित करने के लिए दूसरी चीज़ पर अमल करना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ क्या है? रोज़ा। क्या है? रोज़ा। माह रमज़ान का, जब रमज़ान का महीना आता है, हर कोई क्या है? रोज़ा रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं रोज़े की अहमियत को नहीं जानते। बहुत सारे लोग हैं रोज़े रखने का एहतमाम ही नहीं करते। वो रोज़े को क्या है? हकीर समझते हैं। वो रोज़े को क्या है? हकीर समझते हैं। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का जो फाउंडेशन है, इस्लाम की जो बुनियाद है, वो क्या है? रोज़े में है। अगर कोई मुसलमान इस्तिताअत रखने के बावजूद भी रोज़ा नहीं रखता है तो वो गुनहगार है। वो क्या है? गुनहगार है। जैसा कि एक हदीस के अंदर क्या, मैं बहुत से मर्तबा क्या है इस हदीस को आपके सामने मैंने जिक्र किया, जो लोग इस्तिताअत रखने के बावजूद भी रोज़े रखने का एहतमाम नहीं करते हैं, उनका अंजाम क्या होता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा ख्वाब में और क्या है, एक दो फरिश्ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, आकर क्या है उठाते हैं, और एक फरिश्ता एक तरफ, दूसरा फरिश्ता दूसरी तरफ, और दोनों फरिश्ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पहाड़ के पास लेकर जाते हैं, और वहां पर जाकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चढ़ने का हुक्म देते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ नहीं सकते, तो दोनों का सहारा लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ का क्या है, उस पहाड़ को चढ़ने की कोशिश करते हैं। जब जैसे ही उस पहाड़ की चोटी पर क्या है पहुंचते हैं, तो वहां पर चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आती हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं ये किन लोगों की चीखें पुकार हैं? तो अल्लाह, दो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जहन्नमियों की चीख पुकार है। तो उसके बाद पहाड़ पर चढ़ने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर क्या है चंद लोगों को उल्टा लटका कर जलाया जा रहा था। उल्टा लटका कर क्या है, पैरों को बांध कर उल्टा लटका कर क्या है उनके जिस्मों को जलाया जा रहा था। तो साहबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा, देख कर फरिश्तों से पूछा, ए फरिश्ते ये किन लोगों का अंजाम है जो इस तरह के अज़ाब में मुब्तला हैं? तो वो फरिश्ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जो इस तरह के अज़ाब में मुब्तला हैं, जो दुनिया के अंदर रोज़ा रखने का इनके पास ताकत था, कुव्वत था, इस्तिताअत थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने रोज़े को ज़ाय कर दिया, रोज़े रखने का एहतमाम नहीं किया, इसीलिए इन लोगों को उल्टा लटका कर क्या जलाया जा रहा है। तो इतना बड़ा अंजाम है मेरे भाई। लेकिन आज हम मुसलमानों को देखते हैं कि मुसलमानों को दीन से कोई लेन देन नहीं है। मुसलमानों को दीन इस्लाम से क्या है, मस्जिदों से, कुरान और हदीस से, अल्लाह और उसके रसूल की बातों से जर्रा बराबर भी क्या है मोहब्बत नहीं है। तो बहुत अफसोस की बात है मेरे भाई, बहुत अफसोस की बात है। तो इसीलिए मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि इन जो 10 दिन के जो अशर ज़िलहिज्जा के बकरीद के जो पहले के जो 10 दिन हैं शुरू के, उन दिनों के अंदर सबसे पहला जो अमल हमें करना है वो क्या है, रोज़े रखने का एहतमाम करना है। क्या मेरे भाई अमल करेंगे? कितने दिन? 9 दिन रखना है। ईद से पहले दिन तक क्या है 9 रोज़े क्या है रखने का एहतमाम करना है, और उन 9 रोज़ों में नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने का एहतमाम करना है, सदका व खैरात करना है। अगर जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या है इस्तिताअत दी है, माली एतबार से, जिस्मानी एतबार से, हर तरह से इस्तिताअत दी है, उन लोगों के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्ज करार दिया है कि वो लोग क्या है हज किया करें।
مکہ جا کر کیا ہے وہاں پر کعبۃ اللہ کے پاس جا کر اس کے جو احکام ہیں، اس کے جو مسائل ہیں، وہاں پر جو عبادتیں کی جاتی ہیں، ان تمام چیزوں کو انجام دینے کی ضرورت ہے، جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت دیا ہے، استطاعت دیا ہے، اگر اس کے باوجود بھی جن کے پاس بہت سارے لوگ ہیں، ایسے مسلمان ہیں جو بڑے بڑے مالدار ہیں، جن کو کیا ہے حج کرنے کی ان کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، استطاعت سب کچھ ہے، لیکن وہ ان پیسوں کو ان نیک کاموں میں استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ ان پیسوں کو کیا ہے فضول چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر پھرنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا میرے بھائی، بلکہ آپ کا ہر عمل، ہر قدم، ہر پیسہ اللہ کی راہ میں آپ کو قربان کرنا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے میری نماز، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میری جو نماز ہے، میری جو قربانی ہے، میری جو زندگی ہے، جو میری موت ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اب زندگی اور موت صرف اللہ رب العالمین کے لیے وقف کرنا ہے، تو اتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صاف طور پر کہہ دیا ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کو کس کے لیے وقف کر رہے ہیں؟ مال و دولت کے لیے، دنیا کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوست و احباب کے لیے ہم اپنی زندگی کو کیا ہے ضائع کر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے اپنی زندگی کو کس کے لیے کرنا ہے وقف؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو اسی لیے میں آپ لوگوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ان ایام کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کریں، ان ایام کے اندر جو اعمال ہمیں کرنا ہے ان اعمال کو کرنے کی ضرورت کیا ہے کوشش کریں، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں، جو کیا ہے عشرہ ذی الحجہ کے بقرعید کے جو شروع کے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے جو باتیں میں نے یہاں پر آپ کے سامنے بیان کی ہیں، سب سے پہلے آپ ان باتوں پر عمل کریں اور ان باتوں کو دوسروں تک بھی کیا ہے پہنچانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کا جو علم ہے، دین کی جو سمجھ ہے، صحیح طور پر ہمیں اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو زندگی میں ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو قرآن مجید کو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات، بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔